السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیوز ویژن چینل سے آپ کا ہوسٹ عامر عالم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسبان وطن پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر طاہر کھوکھر صاحب۔ آج ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام جی۔ ٹھیک ہیں سر، خیریت سے خیریت ہیں؟ بالکل۔ پہلے تو مبارک ہو آپ کو پارٹی کے لیے۔ دوسرا سر، یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے سر کشمیر میں، اس کے اوپر آپ کا کیا موقف، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ آج سے نہیں ہوئی، یہ گزشتہ 2 سال سے ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جب آزاد کشمیر کے اندر پارلیمانی نظام کو ڈی ریل کیا گیا۔ پارلیمانی نظام کو اس طرح ڈی ریل کیا گیا کہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا جس کی نہ کوئی پارٹی تھی، نہ کوئی اپنا پلیٹ فارم تھا، اور مختلف پارٹیوں نے مل کر اس پارلیمانی نظام کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پارلیمانی نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر بلکہ پاکستان کے اندر بھی پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے، اور اسی لیے ہماری پارٹی جو ہے وہ اس تگ و دو میں ہے کہ پاکستان کو کوئی نیا نظام دیا جائے، نئی سوچ دی جائے، اور اس حوالے سے صدارتی نظام کی ہم مکمل سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستان کے اندر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں، نہ کہ قومی مفاد کے لیے، اور قوم کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح جوں گے تو ہیں۔ اور اسی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بھی جو افراتفری پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور پھر وہ لاوا آہستہ آہستہ پکتے پکتے پچھلے سال 2 دفعہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو کال دی گئی وہ کامیاب ہوئی، اور انہوں نے اپنے مطالبات اس وقت بھی منوائے۔ اگر ان کے وہ مطالبات اس وقت مکمل طور پر حل کر دیے جاتے تو شاید آج ہمیں یہ 12 لاشیں لے کر آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر قیادت جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے، سیاسی پارٹیوں کو دے دی جائے، نہ کہ کوئی فرد واحد جس کی نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے نہ سیاسی سوچ ہے، اور وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے بروقت فیصلہ کیا اور ایک بڑے سانحہ سے دوچار ہونے سے پہلے بچ گئے۔ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آئے، اور اب مجھے امید ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، وگرنہ یہ کال دوبارہ 2-4 مہینے کے بعد پھر شاید دی جا سکے گی۔ دوبارہ آ سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سر یہ جو پاسبان وطن پارٹی ہے جو آپ اس کو لے کے اس وقت ماشاء اللہ چل رہے ہیں، اس کا بیسک جو منشور ہے اس میں کون سا ایسا اسٹرانگ ایک ایسا ایجنڈا ہے یا ایسی پاور ہے کہ جس کے بیس کے اوپر آپ اس پارٹی کو آگے لے دیکھیں جائیں جی، گے، عوام کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ میں 40 سال سے سیاست میں ہوں، اور ایک عام ورکر کی حیثیت سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تھا، اور مختلف ادوار میں مختلف پارٹیوں میں مثلاً 25 سال میں نے پیپلز پارٹی میں گزارے، 16 سال MQM میں۔ تو وہاں آج بھی خاندانی سیاست حاوی ہے، لاڑکانہ کی بات ہوتی ہے اور جاتی عمرہ کی بات ہوتی ہے، یا بنی گالہ کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو اب جب سیاست کو آپ اپنا ایک کمپنی بنا کر ایک کمپنی کے طرز پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج جو ہیں پھر یہی ہوں گے جو آج ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہے، ہم جس پلیٹ فارم پہ جدوجہد کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو انصاف ملے، عام لوگوں کے کام ہو سکیں، صدارتی نظام میں آ کر جو اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے ہوئے ہیں ان کو کم کیا جائے، اور اسی طرح عام آدمی کو انصاف ملے، اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم بھی، تاکہ یہ جو سسٹم ہے جو 60-70 سال سے ہمارے ملک میں رائج ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو آگے لائیں اور عام آدمی کی بات سنیں۔ اس میں خواتین کے مسائل ہیں، یوتھ کے ہیں، جی عام لوگوں کے ہیں، صحت پہ بھی آپ بڑا کام کر رہے تو ہیں۔ اسی طرح صحت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک واضح لائے عمل موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ عام آدمی کو آگے لائیں
اور اس کی بات کریں اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو یہ سر آپ پارٹی لانچ کب کر رہے ہیں؟ سنا تھا بڑا قریب قریب ہے، کوئی ٹائم آپ دیکھیں پارٹی تو پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہے، پراپر اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پراپر لانچ ہو چکی ہے پارٹی جو ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہمارا پروسیس مکمل ہو چکا ہے، باضابطہ لانچنگ جو ہے وہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی اکتوبر کے مہینے میں ہم کریں گے، اور اس میں پھر پورے پاکستان کے اندر 4 صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت جو ہے وہ اس کی برانچیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اسی لانچنگ کے بعد جو ہے وہ باضابطہ شروع کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح عام لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہماری طرف آتے ہیں۔ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ایک پبلک کے لیے کوئی ایک میسج دینا چاہیں پارٹی کے حوالے سے کہ اس پارٹی کی طریقے سے یہ آپ جی بالکل، دیکھیں میں گزارش کروں گا عام آدمی سے کہ آج دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کشمیریوں نے متحد ہو کر ایک کاز کے لیے کام کیا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اجتماعی طور پر کوشش کریں اور ان کو لے کے آگے آئیں تاکہ ان میں حل کروانے کی جو ہے قوت جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ کیونکہ سر آپ سے لوگوں کو بڑی امید ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں یہ جو موجود پارٹی ہے اس کے آپ پہلے پریزیڈنٹ ہوں گے پارٹی کے پاکستان کی، کیونکہ جس کا تعلق کشمیر سے ہے۔ مختصر وقت میں پارٹی جو پچھلے 6-8 مہینے سے کام کر رہی ہے، اس میں پبلک ایڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اسی طرح میڈیکل ایڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے، وکلاء کی ایک لیگل ایڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ تو عام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہم اختیارات کے باوجود، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں ہے، اس کے باوجود جہاں کہیں جس فورم پہ بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری اللہ مچ۔ حافظ۔